اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا۔ ایک چیز اور فرمائے گا کہ ان کے لیے جو جب یہ خود کو آ کے بیان کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں یا میں آپ کو لیڈ کروں گا، وہ جگہ کے حوالے سے یہ ہے تعین کہ مکہ میں ہوگی؟ نہیں، اصل میں ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے جو معتمد علیہ حدیث ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو حضور کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اب خلیفہ سے مراد بادشاہ ہو سکتا ہے، عام معنی میں خلیفہ، ایک خلیفہ راشد ہوتا ہے۔ خلیفہ راشد تو بہرحال نہیں وہ ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت یہ ہے کہ ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ اب یہ میرا اس کے بارے میں اندازہ کیوں چھپے گا کہ کچھ اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا شخص ہے، ہی شوڈ پلے سم رول، کیا واقع یہاں پر کوئی سورا صفائی کرائے، لیکن وہ اس سے کچھ گھبرا کر اس ذمہ داری سے اس کے بوجھ کو نہ سمجھتے ہوئے کہ وہ برداشت کر سکتے، جا کے چھپ جائے گے۔ انہیں پھر تلاش کیا جائے گا اور پھر نکال کر ان کو لے کر آئیں گے۔ وہ اعلان نہیں کریں گے، وہ اعلان نہیں کریں ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی جائے گی۔ پھر کوئی آواز آئے گی جو غیب سے کہ یہ اللہ کا بندہ مہدی ہے، واللہ عالم۔ یہاں سے ذکر آتا ہے پھر خراسان کے اس لشکر کا، نہیں، اس کے بارے میں نہیں، اس کے بعد تو آتا ہے کہ ایک لشکر ان کو بھیجا جائے گا شام سے۔ شام سے وہ شام کا لشکر جب آئے گا، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ شام میں اس وقت پھر کوئی حکومت جو ہے وہ اسلام مخالف حکومت کوئی قائم ہوگی، تو وہ اس سے پہلے چونکہ کچھ اور باتیں ہوگی وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو وہ لشکر جو آئے گا وہ دھس جائے گا زمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تب یہ بات جو ہے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ در حقیقت واقعی یہی مہدی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو اس پہ حدیث موجود ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان دھس جائے گا۔ یہ ہے، صحیح ہے۔ خراسان کا ذکر آتا ہے بہت جگہوں خراسان کا جو ذکر آتا ہے وہ مہدی کے ذکر میں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ہے۔ یہ جو ایک لانگ چین آف ایونٹس ہے، اس میں پھر یوں سمجھیے کہ اس کا ڈراپ سین ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول۔ اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر چلیں گے ان میں سے خراسان سے آئے گا، وہ خراسان سے آئے گا۔ خراسان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنی مدت تک وہ لیڈ کریں گے امت کو؟ آپ پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے نقش قدم پر خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے، یہ میرا گمان ہے، پھر ایک اندازہ ہے، ہم یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کی جو ہے انٹرپریٹیشن کچھ اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو عرب کے مشرق کا علاقہ ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہند بھی ہے، ایران بھی آتا ہے، یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہدی کی وہاں پر حکومت ان کی جمانے کے لیے۔ تو مشرق، اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے۔ تو اس سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک اسلامی صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور وہ اس کی فوجیں پھر جائیں گی کہ جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی۔ حضرت مہدی کے ٹرم کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم فریم بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پہ ذکر ہے 7 سال، 9 سال، یا بعض نے 40 سال بھی تحریر کیا ہوا ہے۔ اس میں زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ تو میرے خیال میں اب یہ اصل میں چونکہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں، تو یہ میرے خیال میں 7 سال ہے۔ 7 سال ہے، تو اسی دوران 40 سال آتا ہے حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا جو ظہور ہے وہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے ہی ہوگا، اور ایک نماز کا بھی ذکر آتا ہے جس میں وہ امامت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اصل میں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی کے سے پہلے کہ آرمگڈون جس کا ذکر ہے بائبل کے اندر، اور جس کو اگر آپ جا کر دیکھیں اس میں ڈکشنری میں تو آپ کو ملے گا کہ اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ۔ اچھا، حدیث میں اس کا ذکر ہے الملحمۃ العظمی، ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، لحم گوشت، تو گوشت کے چیتڑے اٹھتے ہیں جنگ کے اندر، تو کسائی کی دکان کو بھی آج کل عالم عرب میں ملحمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ملحم جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی، اور مسلمان ممالک کی بڑی شکست ہوگی،
اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تقریباً قائم ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے یا اس سے پہلے اس کے آس پاس ہی ہے، اس کے آس پاس کا زمانہ ہے؟ اور پھر حضرت مہدی جو ہے اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ ریگین کریں گے وہ ممالک۔ اب یہ عراق اور شام اور یہ سب چلے جائیں گے، جبکہ ادھر اس کا ذکر ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ ترکی چلا جائے گا، یہاں تک قسطنطنیہ ہمارے یہاں سے نکل جائے گا، پھر وہ ریگین کریں گے۔ جب وہ ریگین کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر پھر یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، یہودی کھڑے ہو جائیں گے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، جو پہلی ملحمت عظمیٰ ہے، آرمگیڈون ہے، اس میں صرف عیسائی آئیں گے، یہودی نہیں آئیں گے، جس کا نقشہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں، اب جو پہلی وار ہوئی تھی جو گلف کے اندر، اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بٹھا دیا تھا کہ تم بیٹھے رہو، امریکہ نے کہا سب تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم پر، اور یہ جو اسکڈ میزائل سے ڈر رہے ہو، پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے، یہ فضا بھی اڑا دیں گے، اس کو سامنے نہیں لائے، اس لیے کہ اگر تم آؤ گے تو پھر عالم عرب جو ہے پورا کا پورا جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے تو یہ اس معاملات کے اب بھی جو یہودی جو ہے سامنے نہیں آ رہا کسی جنگ کے اندر، نہ عراق کی جنگ میں سامنے آیا دوبارہ جو عراق ختم کیا انہوں نے، نہ افغانستان کے اندر کسی کولیشن میں آیا ہے، وہ تو بٹھائے رکھیں گے۔ البتہ آخر میں جب یہ دیکھیں گے وہ یہودیوں جو عیسائیوں کا لشکر آئے گا، اس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، تو گویا کہ 9.5 لاکھ کی نفری یہ آرمگیڈون میں آئے گی، اور اس کے نتیجے میں میرے نزدیک گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ کروسیڈ جس کی تیاری اس کی شروع ہوئی، اور جس کے لیے یہ ٹوئن ٹاورز گرائے گئے، جس کے لیے نیٹو کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اسی سے آگے سلسلہ چلائیں گے کہ پھر آگے دنیا کیسے اس کے حوالے سے کیا ذکر آتا ہے اسلام میں اور حدیث کے اندر۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور اس اہم ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکشن یہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور دنیا کے اختتام کے حوالے سے اسلام اور حدیث کی روشنی میں کیا ذکر آتا ہے، امام مہدی کے ظہور، اور اسی طریقے سے صلیبی جنگوں کا ذکر ہوا، بہت دفعہ کروسیڈز کا ذکر ہوا، اسلام مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگوں کا ذکر آتا ہے، تمام ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس لشکر کا ذکر کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ذکر آتا ہے ان لشکر کا جو خراسان سے جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، جو اصفہان سے جائے گا جو دجال کو سپورٹ کرے گا وہ بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل سے۔ یہ مختلف احادیث ہے، ایک حدیث جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ اچھا اب یہاں پر دو لفظ سمجھ لیں۔ خراسان، حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اسے ایرانی کہتے ہیں خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، پورا افغانستان اس میں تھا، پاکستان کا مالاکنڈ ڈویژن اس میں تھا، ایران کا ایک صوبہ اب بھی خراسان کے نام سے وہ اس میں تھا، سینٹرل سٹیٹس جو ہیں رشین وہ بھی تھی، یہ سب ایک ملک تھا خراسان۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم لے کر۔ دوسرا لفظ آتا ہے ایلیا، ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو برباد کیا تھا، ایک ایک اینٹ ختم کی تھی، ایک ایک آدمی ختم کیا، 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل کیے ٹائٹس نے 70 AD میں، اور یہودیوں کو نکال کے باہر کیا جہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد سے وہاں کوئی یہودی نہیں تھا، اور شہر بھی بالکل اجڑ گیا۔ پھر ہیڈریان دوسرا آیا، اس نے آباد کیا، اس نے پھر اس کا نام یروشلم نہیں بلکہ ایلیا رکھا، تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس وقت جو ہے ایلیا پر قبضہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوا شام، اس کے بعد سے مسلسل قبضہ جو ہے مسلمانوں کا تھا۔ ہاں کروسیڈرز ہم سے لے گئے تھے 1099 میں، وہ پہلی کروسیڈز کے اندر ہم سے وہ جیت کر لے گئے تھے، اور 1187 تک وہ عیسائیوں کے پاس رہا تھا، پھر 88 میں وہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ تو اب پھر گویا کہ اس حدیث کی روح سے مسلمانوں کے قبضے سے باہر ہوگا جو اس وقت ہے، اب وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اس لشکر کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، اس کا رخ موڑ نہیں سکے گی، جب تک کہ وہ جھنڈے لے جا کر ایلیا میں نصب نہیں کرتے گے۔ اچھا وہ علیحدہ حدیث ہے کہ اس میں یہ کہ خراسان سے لشکر آئے گا، تو اس میں جو ہے وہ جو اس میں کوئی مہدی ہوں گے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مہدی کا لفظ جو ہے وہاں پر کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت دینے والا یا ہدایت یافتہ،